130 رجم، دجال، عذاب قبر اور شفاعت کا لوگ انکار کریں گے۔ یعنی اسلام کے جو مسلم احکامات ہیں لوگ ان کا انکار کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے منقول ہے، حدیث موقوف ہے اور یہ غیر مدرک بالقیاس ہے، اس لیے مرفوع روایت کے درجے میں ہے۔ مصنف عبد الرزاق فتح الباری میں ہے، الا انہ سیکون من بعدکم قوم، خبردار ان قریب میرے بعد ایسی قوم آئے گی یکذبون بالرجم، جو رجم کے حکم کو جھٹلائیں گے، رجم کو نہیں مانیں گے۔ رجم کہا جاتا ہے اگر کوئی شادی شدہ ہو، زنا کر دے، 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے تو اسے سزا دی جاتی ہے، سنسار کیا جاتا ہے۔ تو اب ایسے لوگ آئیں گے جو اس سزا کا انکار کر دیں گے۔ آج بہت سے باطل لوگ ایسے موجود ہیں جو اس سزا کو نہیں مانتے۔ جاوید احمد غامدی ہے، دیگر غامدی نظریات سے وابستہ لوگ اور سوشل میڈیا پر ایسے لوگ موجود ہیں جو اس وقت رجم کے حکم کا انکار کرتے ہیں، اسے شریعت میں سزا ہی نہیں تصور کرتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا خود نافذ کی۔ آپ کے دور میں حضرت ماعز اسلمی سے زنا کا واقعہ سرزد ہوا، انہیں رجم کیا گیا۔ خلفائے راشدین کے دور میں ایسے واقعات ہوئے، انہیں رجم کیا گیا۔ تو رجم کا حکم احادیث متواترہ سے ثابت ہے، تو لوگ رجم کا انکار کریں گے۔ نمبر 2، یکذبون بالرجم وبالدجال، لوگ دجال کا انکار کر دیں گے۔ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے، انشاءاللہ قیامت کی جب آخری علامات شروع ہوں گی اس میں دجال کے متعلق تفصیلی بات آئے گی، تو لوگ دجال کا انکار کر دیں گے۔ منبر و محراب سے بھی اس کا تذکرہ کم ہوگا اور لوگ اس فتنے سے واقف بھی نہیں ہوں گے، حالانکہ امت میں سب سے بڑا فتنہ، ہر نبی نے جس فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا وہ دجال کا فتنہ ہے۔ وبالشفاعت، اور لوگ شفاعت کا انکار کریں گے، یعنی حافظ جو 10 کی شفاعت کرے گا، عالم کرے گا، شہید کرے گا، انبیاء علیہ السلام جو کریں گے، لوگ اس شفاعت کا انکار کر دیں گے۔ وبعذاب القبر، اور لوگ عذاب قبر کا انکار کریں گے۔ آج بھی بہت سے ایسے فتنے موجود ہیں جو عذاب قبر کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کا مقصد صرف یہ ہے۔ عذاب قبر کا انکار کیوں ہے؟ عیاشی کی زندگی کے لیے، کہتے ہیں قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں، جس طرح گویا انسان نے زندگی گزارنی ہے گزار لے، کوئی اس کے لیے پوچھ نہیں، حالانکہ پوچھ ہے۔ انسان جب قبر میں جائے گا اس سے 3 سوال ہونے، من ربک من نبیک ما دینک، عذاب قبر برحق ہے، احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ وبقوم یخرجون من النار بعد ما امتحشوا، اور جو جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا ان کے جلنے کے بعد لوگ اس کا بھی انکار کر دیں گے، یعنی یہ کہیں گے جہنمیوں کو نہیں نکالا جائے گا، حالانکہ مسلمان سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ خوارج اور معتزلہ کا فتنہ بھی آیا، جنہوں نے کہا گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، ایمان سے نکل گیا۔ خوارج نے کہا، معتزلہ نے کہا ایمان سے نکلا لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا، منزلۃ بین المنزلتین۔ تو خوارج کا عقیدہ تھا جو گناہ کبیرہ کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا، وہ جہنم سے نہیں نکلے گا۔ تو ایسے لوگ بھی آئیں گے جو اس کا انکار کر دیں گے۔ تو گویا 130ویں نمبر پر علامت یہ تھی کہ رجم، دجال، عذاب قبر، شفاعت کا اور دین کے مسلم عقائد کا انکار کر دیا جائے گا۔ تو 130 علامات میں نے عرض کر دی، بقیہ اگر زندگی رہی تو آئندہ اتوار کے درس میں بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب۔